کل ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کا شبھارمبھ کیا، سماجوادی پارٹی نے اس کا وروध کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پروسیڈنگ کا حصہ ہونا چاہیے، ان کو سماج کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ لوگ پڑھائیں گے انگلش اسکولوں میں، اور دوسرے کے بچے کے لیے اگر وہ سویدھا سرکار دینا چاہتے ہو، کہتے نہیں اردو پڑھاؤ اس کو، یعنی اس کو مولوی بنانا چاہتے ہیں، کٹھ ملا پر کی عورتیں اس کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چل سکتا۔ ابھی آج سے تھوڑے دن پہلے اتر پردیش کے چیف منسٹر نے اتر پردیش کی اسمبلی میں یہ کہا کہ اردو پڑھنا کٹ ملاؤں کی طرح مولانا بنانا کی بات ہے، سائنٹسٹ نہیں بنتے۔ اب ظاہر ہے اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو تو اردو نہیں آتی، مگر وہ سائنٹسٹ کیوں نہیں بنے، اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے کہا کہ اردو پڑھنے سے کٹ ملے بنتے ہیں۔ اب اتر پردیش کے مکھیہ منتری کے جو بزرگ تھے یا جس آئیڈیالوجی سے وہ آتے ہیں، ان کے کسی بھی شخص نے اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ یہ گورکھپور سے آتے ہیں، اور اسی گورکھپور سے رگھوپتی صاحب فراخ بھی آتے ہیں۔ فراخ گورکھپوری اردو کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اگر شاید اسمبلی میں کوئی اٹھ کے بول دیتا مکھیہ منتری کو، تو مکھیہ منتری بولتے نہیں انہیں بھی کٹ ملا ہے۔ تو یہ ان کی یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے ان کی۔ فراخ گورکھپوری گورکھپور کے شاعر تھے، اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کے ذہن اور دل پر گہن لگ چکا ہے، تو دنیا کی کوئی روشنی اس کے سر پہ نہیں پہنچ سکتی۔ فراخ گورکھپوری کا شعر کیا ہے سنیے، یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں کو بتا رہا ہوں، جو اردو بولنے والوں کو کٹ ملا کہتے ہیں۔ فراخ گورکھپوری نے کہا تھا، سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراخ، سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراخ، قافلے بستے گئے ہندوستان بنتا گیا۔ سرزمین ہند پر اقوام عالم یعنی نیشنز آئے اس دیش میں، بستے گئے ہندوستان بنا۔ اب یہ جو آرگیومنٹ ان کا آر ایس ایس کا ہے کہ نہیں یہ باہر سے آئے، تم بھی باہر سے آئے، جتنے آرینس ہے باہر سے آئے، اگر اوریجنل ہے تو ڈریویڈین اور ٹرائبل لوگ ہیں۔ فراخ گورکھپوری نے سچائی کو بیان کر دیا۔ اب ان کو نفرت اتنی اردو سے ہے کہ ان کو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ حسرت موہانی نے کلکتہ میں انگریز لیڈر کون تھا، مونٹیگو کے خلاف حسرت موہانی نے نعرہ لگایا تھا۔ کیا نعرہ لگایا تھا؟ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ اب شاید ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ سبھاش چندر بوس، نریندر مودی ان کا اسٹیچو لگائے دلی میں، اب نریندر مودی ان کو چھوڑ دیے، تم ذرا یہ بولتے رہو۔ سبھاش چندر بوس جو آزاد ہند فوج بنائے تھے، اس کا نعرہ کیا تھا؟ اتحاد، اعتماد اور قربانی۔ اتحاد، اعتماد اور قربانی نعرہ تھا سبھاش چندر بوس کا، نیتا جی سبھاش چندر بوس کا۔ اس حیدرآباد سے وزیر سلطان، ایک مشہور فیملی تھی، ان کے ایک خاندان کے فرد نیتا جی کے ساتھ چلے گئے بھارت چھوڑ کے۔ اسی ملک میں حیدرآباد کے سفرانی صاحب تھے، نیتا جی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ نہیں معلوم شاید مکھیہ منتری کو، تو یا حیدرآباد سے ہم مکھیہ منتری کو گیان دے رہے۔ رام پرساد بسمل کو ان کو نہیں معلوم ہوگا، ہندو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ تو یہی سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کہہ کر بھگت سنگھ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے، اور یہی اردو کے لفظ کو علامہ کافی رحمت اللہ علیہ جو مراد آباد کے تھے، انگریزوں کے خلاف
خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا مولانا کافی نے. جب 2 دن میں انگریز جج نے ان کو 2 مئی کو ٹرائل شروع ہوا, 4 مئی کو ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. اور مورخ نے لکھا کہ علامہ کافی کے اوپر استری گرم کر کے ان کے جسم پر چرکے دیے جاتے تھے. وہ علامہ کافی جب پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہے تھے تو ان کے اردو کے اشعار نعتیہ اردو کے اشعار تھے. اتر پردیش کے مکھیہ منتری, آپ اتر پردیش کے مکھیہ منتری ہیں, مولانا کافی مراد آباد کے تھے. فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا. کٹ ملے تم بولتے نا. کیا کہا تھا علامہ کافی نے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاں پر نازا نہ ہو تم, اس تنے میں جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہانہ جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں حشر تک نام و نشاں پنجتن رہ جائے گا. یہ مولانا کافی اردو کے نعتیہ کلام پڑھ کے مکھیہ منتری پھانسی پہ چڑھ گئے. آپ کو نہیں معلوم. اور پھر وہیں پر جوش ملیا آبادی, یعنی ان کو معلوم ہی نہیں, بس اردو سے دشمنی ہے. اور پھر برج نارائن چک بس, یہ بھی ہندو تھے مکھیہ منتری. انہوں نے کیا لکھا؟ اے خاک ہند تیری عظمت پہ کیا گمان ہے, دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے. یہ برج نارائن نے لکھا اردو میں. پھر آج انہی کی یہ بات, پھر مجاہد آزادی مولانا شوکت علی خلافت تحریک میں بہت بڑا رول ان کا. راؤنڈ ٹیبل کے لیے برطانیہ گئے تو مولانا شوکت علی نے کہا کہ اگر میں ہندوستان کو آزاد نہیں کراؤں گا تو میں بھارت کو واپس نہیں آؤں گا. جب بھارت سے گئے مولانا شوکت علی تو بیت المقدس میں ان کا خیر مقدم ہوا. 2 لاکھ لوگ مولانا شوکت علی کے استقبال کے لیے بیت المقدس کو آئے تھے. اس کے بعد وہ برطانیہ گئے, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی. ان کا ایک مشہور تقریر ہے, رامپور کے تھے مکھیہ منتری مولانا شوکت علی. آپ کو نہیں معلوم ہوگا, مولانا شوکت علی نے ایک شعر کہا تھا, شاید یہ آپ کے لیے اور RSS اور BJP کے لیے کہا ہوگا, یقیناً کہا ہوگا. مولانا شوکت علی نے کہا, دور حیات آئے گا قاتل, دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد, دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد, ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. تو تمہاری انتہا ہوگی. آج تم اقتدار کے نشے میں بڑا اناب شناب بک رہے ہو, بکے جاؤ. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وطن عزیز کا حال تو یہ ہے کہ جوش نے صحیح کہا تھا, وہ آج کے اس دور کے لیے بھی مناسب ہے. جوش نے لکھا تھا, اے ہم نفس فسانہ ہندوستان نہ پوچھ, اے ہم نفس فسانہ ہندوستان نہ پوچھ, اپنا گلا خروش ترنم سے پھٹ گیا, اپنا گلا خروش ترنم سے پھٹ گیا, تلوار سے بچا تو رگے گل سے کٹ گیا. یہ جوش نے کہا تھا, جو آج ہمارے موجودہ ملک کے حالات پر صحیح طریقے سے اترتا ہے. تو ہم اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو ایک اور اطلاع دے رہے ہیں کہ بھارت کی لوک سبھا میں اوم برلا اسپیکر نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی بھارت کی پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں جو تقریر میں بھاشن دے گا اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا. اب آپ کیا بولیں گے اسپیکر کو؟ اردو آپ جو زبان میں دیں گے, کئی زبانوں میں ترجمہ ہوگا. تو ان کو نہیں معلوم
یہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اردو اتر پردیش کی تہذیب کا حصہ ہے. یہ اتر پردیش اور RSS BJP کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اردو کو کانسٹیٹیوشن کا پروٹیکشن ہے, آئین کی حفاظت اس کو ملتی ہے دیگر زبانوں کی طرح. اتر پردیش اور مودی کو نہیں معلوم کہ ہر مسلمان اردو نہیں بولتا, بلکہ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, یہ اس دیش کی آزادی کی زبان رہی ہے, یہ اس ملک کی زبان ہے. اب آپ چلے جائیے, نوایت مسلمان ہے کرناٹکا میں اردو نہیں بولتے, کم بولتے. کیرلا چلے جائیے, موپلا الگ زبان بولتے, ملیالی بولتے. تامل لوگ تامل بولتے مسلمان. کرناٹکا کے انٹیریئر میں چلے جائیے, کنڈی بولتے ہیں. مہاراشٹرا میں جائیے, وہ اردو بھی بولتے, مراٹھی بھی بولتے. گجرات کے مسلمان ہیں, گجراتی بھی بولتے, اردو بھی بول دیتے. ارے اس دیش کی خوبصورتی یہ ہے, بی جے پی اس دیش کو, اس وطن کو ایک زبان, ایک مذہب, ایک آئیڈیالوجی اور ایک لیڈر کے تحت بنانا چاہتی ہے. بھارت میں ہزاروں مذہب ہیں, کئی زبانیں ہیں, کئی ہزاروں تہذیبیں ہیں, تبھی جا کر بھارت بنتا ہے. اسی لیے فراغ گورکھپوری نے کہا تھا, اقوام عالم کا لفظ استعمال کیا تھا. اب ان کو سمجھ میں آیا نہیں معلوم, مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو سمجھانا اور ان کو بتانا کہ اردو سے دشمنی کرنا جدوجہد آزادی سے دشمنی کرنے کے برابر ہے.